السلام علیکم۔ کہانی کارنر میں خوش آمدید۔ پیارے ویورز، آج پھر آپ کے لیے کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ چلیں اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ کوئی انسان اچھا ہو تو اس کی قسمت بھی اچھی ہوگی۔ نصرتن بھی اچھی لڑکی تھی مگر اس کی قسمت اچھی نہ تھی۔ 1970 میں نصرتن کے والدین پاکستان آ بسے۔ یہاں آ کر اس کے باپ نے ایک چھوٹا سا ہوٹل کھول لیا۔ جلد ہی ان کا ہوٹل خوب چلنے لگا اور زندگی کی گاڑی خوبی سے رواں دواں ہو گئی تو اس کے والد نے ہمارے گھر کے نیچے والا فلیٹ کرائے پر لے لیا۔ ان دنوں وہ 7-8 سال کی ہوگی۔ اس نے میرے ساتھ گھر کے ایک قریبی اسکول میں داخلہ لے لیا۔ ایک ہی بلڈنگ میں رہنے کی وجہ سے ہم دونوں دوست بن گئیں۔ جب وہ 8ویں میں تھی اس کے والد ایک بس تلے آ کر جاں بحق ہو گئے۔ یوں اس ہنستے بستے گھر کی دنیا دیر ہو گئی۔ نصرتن کا ایک چھوٹا بھائی تھا جو ابھی کم سن تھا اور حالات کو نہیں سمجھ سکتا تھا۔ ان دنوں ایران میں ایسا انقلاب برپا ہوا کہ شہنشاہ ایران کو اپنا وطن چھوڑ دینا پڑا۔ بہت سے ایرانی جنہوں نے پاکستان میں پناہ لے رکھی تھی اپنے وطن لوٹ گئے، لیکن فریدے یعنی نصرتن کی ماں واپس نہ گئی کیونکہ ان کے والد اور بھائی شوہر زمانہ کی نظر ہو چکے تھے۔ کم عمری کی وجہ سے خالہ فریدے کا بیٹا ہوٹل چلانے کے قابل نہ تھا، لہٰذا انہوں نے میرے والد سے کہا کہ میں ہوٹل کو فروخت کرنا چاہتی ہوں۔ جس فلیٹ میں وہ کرائے پر رہ رہی تھی مالک مکان ان دنوں وہ فلیٹ بیچ رہا تھا۔ خالہ نے سوچا کیوں نہ میں یہ فلیٹ خرید لوں، رہنے کو چھت تو اپنی ہو، روز روز کرایہ کہاں سے ادا کروں گی۔ یوں ہوٹل کی فروخت سے جو رقم ملی انہوں نے اس سے فلیٹ خرید لیا۔ ان کا خیال تھا کہ رہنے کا ٹھکانہ ہو تو انسان پیٹ کا دوزخ بننے کی خاطر محنت مشقت کے لیے بھاگ دوڑ کر لیتا ہے، لیکن گھر اپنا نہ ہو تو در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں۔ یوں انہوں نے عقلمندی کی کہ گھر خرید لیا، لیکن اب گھر کے خرچے کے لیے تو کچھ دگ و دو کرنا ہی تھی۔ کچھ رقم جو کفایت شہری سے بچ رہی تھی وہ چند ماہ کی خرچہ تھا، اب آگے کے بارے میں سوچنا تھا۔ خالہ ان دنوں بہت پریشان تھیں کیونکہ اولین ترجیح تو پیٹ بھرنا تھا، تعلیم کا معاملہ دوسرے نمبر پر آتا تھا۔ ہمارے اسکول کی فیس معمولی تھی لیکن یہ معمولی رقم بھی خالہ نہیں دے سکتی تھیں، تبھی انہوں نے نصرتن کو اسکول سے ہٹا لیا۔ حالانکہ اس کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، وہ ہمیشہ کلاس میں فرسٹ آتی تھی۔ میں کہوں گی کہ اسے شوق نہیں بلکہ تعلیم کا جنون تھا۔ کبھی کبھی قسمت ایسے لوگوں سے مذاق بھی کرتی ہے۔ حالات ایسے خراب ہوئے کہ ان کے گھر 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑ گئے۔ اب وہ بیوہ عورت گھر چلاتی یا بچوں کو پڑھاتی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے دونوں بچوں کو ہی اسکول سے ہٹا لیا۔ جب گھر میں چولہا نہ جلتا ہو، جیب میں پھوٹی کوڑی نہ ہو تو کوئی کیسے تعلیم حاصل کر سکتا ہے؟ سچ ہے جب پیٹ میں روٹی نہ ہو تو ہر بات بے وقت ہو جاتی ہے۔ صابن سے منہ دھونا بھی عیاشی لگتا ہے۔ میں خالہ کو اس بات پر مادہ کرنے ان کے گھر گئی کہ ہمارے 8ویں کے امتحان ہونے والے ہیں، آپ نصرتن کو پیپر دینے دیں، ابھی اسکول سے نہ نکالیں۔ وہ کہنے لگی، شازیہ بیٹی، خوشی سے کب کوئی اپنی اولاد کو تعلیم سے محروم کرتا ہے؟ باورچی خانہ جا کر دیکھو، آٹے کا کنستر خالی پڑا ہے، وہاں کھانے پینے کی کوئی چیز تم کو نہیں ملے گی۔ صبح سے ہم نے بھوکے پیٹ پانی پی پی کر گزارا کیا ہے، یہ بتاؤ ایسے میں کاپی پینسل کہاں سے آئے گی اور امتحانوں کی فیس داخلہ کہاں سے دوں گی؟ کیا میرا دل نہیں چاہتا؟ میری ایک ہی بیٹی ہے اور اکلوتا بیٹا ہے، یہ اسکول جائیں لیکن کیا کروں؟ نیچے والے فلیٹ کی پڑوسن نے کہا تھا کہ اس کا بھائی درزی ہے اور وہ سلائی کے لیے کپڑے لا کر دے گی، اس نے ابھی تک کپڑے لا کر نہیں دیے، نصیب ہی ساتھ نہیں دے رہا، کہیں سے آس بن جاتی ہے پھر ٹوٹ جاتی ہے۔ اتنی رقم بھی نہیں کہ رجب کو ٹھیلا ہی بنوا کر دے دوں کہ یہ کسی آفس کے سامنے بن کباب بیچ کر 4 پیسے کما لائے۔ خالہ فریدہ کی بات سن کر کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ جی چاہا اس بس کے ڈرائیور سے فریاد کروں کہ اے کاش تو ریس نہ لگاتا اور دھیان سے بس چلاتا تو آج ایک ہنستا بستا گھر یوں فاقوں میں مبتلا نہ ہوتا۔ جو لڑکی کلاس میں ہر سال اول پوزیشن لیتی ہو اور اچانک اسے عین سالانہ امتحان کے وقت اسکول چھوڑنا پڑے، پرچے دینے کی بھی مہلت نہ ملے، اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ آنسو تھے کہ برسات کی مانند نصرتن کی آنکھوں سے گر رہے تھے اور مجھ میں انہیں اپنے آنچل میں سمیٹ لینے کی بھی تاب نہیں تھی۔ خدا ہر کسی کی سنتا ہے، جب ایک در بند ہوتا ہے تو دوسرا کھل جاتا ہے۔ اللہ نے خالہ جی کی سن لی۔ محلے میں ایک خاتون زہرا بی بی رہتی تھی، یہ بہت نیک تھی۔ ان کے شوہر حافظ صاحب اسلامیات کے ٹیچر تھے، محلے کے لڑکوں کو قرآن پاک کا درس دیا کرتے تھے۔ ان کا بیٹا نوشرواں بھی نیک اتبار تھا، یہ متوسط طبقے کے لوگ تھے، ان کے دل میں خوف خدا تھا۔ نوشرواں کی تربیت والدین نے بہت دھیان اور جانفشانی سے کی تھی، اسے دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی تعلیم دی
تعلیم کی تکمیل کے بعد یہ نوجوان ایک کمپنی میں ملازم ہو گیا۔ حافظ صاحب کی بیوی کو جب علم ہوا کہ ان کی پڑوسن کے گھر میں فاقے چل رہے ہیں تو میری والدہ کی طرح انہوں نے بھی حالہ فریدے کی حسب توفیق مدد کرنے کی ٹھان لی اور دل جوئی کے لیے ان کے گھر گئیں۔ آنے جانے سے حالہ زہرا کو اندازہ ہو گیا کہ نسرتن بہت اچھی عادات کی حامل لڑکی ہے۔ انہوں نے سوچا کہ فریدے ایک خوددار عورت ہے، ایسے تو امداد قبول کرے گی نہیں۔ بس انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے نسرتن کا رشتہ مانگ لیا۔ اس فیصلے کی دو وجوہات تھی۔ ایک تو بیٹی کا بوجھ بیوہ ماں کے کندھوں سے ہلکا کرنا، دوسرے وہ چاہتی تھی کہ نوشروان ان کا گھر داماد بن کر فریدے کا سہارا بن جائے جب تک کہ رجب پڑھ لکھ کر ماں کا سہارا نہیں بنتا۔ خالہ زہرا نے جب رشتے کی بات کی تو نسرتن کی ماں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس قسم پرسی میں اللہ کے نیک بندے ان کی مدد بھی کر سکتے ہیں اور مفلسی میں ان کی بیٹی کا ہاتھ بھی مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے خوشی خوشی یہ رشتہ قبول کر لیا کیونکہ یہ دیکھے والے لوگ تھے۔ گھرانہ بھی کھاتا پیتا، پھر ان کے گھر کا ماحول بہت پرسکون تھا۔ نوشروان کی شرافت کی گواہی سارا محلہ دیتا تھا۔ حالہ فریدے نے فوراً ہاں کہہ دی اور ساتھ ہی بتا دیا کہ وہ بیٹی کو جہیز نہیں دے سکتی اور شادی کے خرچے کی بھی متحمل نہیں ہو سکتی۔ زہرا حالہ نے کہا، ہمیں جہیز کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی تم شادی پر خرچہ کرو گی، بس شربت کے پیالے پر نکاح ہوگا اور شادی کا خرچہ ہمارے ذمہ رہے گا۔ یوں وہ لڑکی جو اسکول چھوڑنے کے غم میں روتی بلکتی رہ گئی تھی چند دنوں میں نوشروان کی دلہن بن کر اس کے گھر پہنچا دی گئی۔ فریدے حالہ نے داماد کو بھی گھر داماد بنانے کی آرزو نہیں کی۔ کہا، گھر میں اور میرا بیٹا رجب ہیں، اس کے بھوتے میں بیٹی اور داماد کو اپنے گھر نہیں رکھوں گی کیونکہ بیٹیاں اور داماد اپنے گھروں میں اچھے لگتے ہیں۔ محلے والے حیران تھے کہ دیکھتے دیکھتے اللہ نے حالہ کی سن لی، جبکہ بہت سے اچھے گھرانوں کی خوبصورت اور خوبصورت لڑکیاں بھی رشتوں کے انتظار میں ماں باپ کے گھروں میں بیٹھی تھی۔ لیکن جس پر اللہ مہربان ہو جائے اس کی قسمت کھل جاتی ہے، یہ تو اپنا اپنا مقدر ہوتا ہے۔ نسرتن سسرال جا کر خوش ہو گئی کیونکہ اس کو بہت اچھا شوہر مل گیا تھا۔ خاوند اور ساس سسر کا پیار ملا تو اسکول چھوٹنے کا غم بھی بھلا دیا۔ میں اس سے ملنے گئی تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے اچھا لباس سیبتن کیا ہوا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ چند دنوں میں ہی شوہر کے پیار کی دیوانی ہو گئی ہے۔ تبھی اللہ کا شکر ادا کیا جس نے اس پر کرم کر دیا، ورنہ مجھے تو لگتا تھا کہ وہ رو رو کر پاگل ہو جائے گی۔ اب بیٹی ماں کی پرسان حال تھی۔ 1 سال بعد وہ ایک بیٹی کی ماں بن گئی تھی تو گھر چھوٹا پڑنے لگا۔ نوشروان بڑا گھر خریدنا چاہتا تھا جو اس کی موجودہ تنخواہ میں تو آئندہ 20 برس تک بھی خریدنا ممکن نہ تھا۔ وہ اپنی تنخواہ سے مطمئن نہ تھا، لہٰذا بار بار والد سے صلاح کرنے لگا کہ وہ اس کو کچھ رقم دیں تاکہ ویزا لے کر بیرون ملک چلا جائے۔ اس قلیل آمدنی میں تو عمر بھر اسی 2 کمروں کے چھوٹے سے فلیٹ میں ہی رہنا پڑے گا۔ والد سمجھاتے، بیٹا باہر کی ساری سے گھر کی آدھی روٹی اچھی ہوتی ہے، تم بیوی اور بیٹی کو چھوڑ کر نہیں جاؤ، میری اور تمہاری آمدنی سے مل جل کر اچھا گزارا ہو رہا ہے۔ تمہاری بیٹی ہماری نظروں کے سامنے ہے اور تمہاری بیوی ہمارے ساتھ خوش اور مطمئن ہے۔ باپ کی باتوں سے نوشروان کی تسلی نہ ہوئی۔ اس کو دوست سمجھاتے کہ تم آج تو گزارا کر رہے ہو، چند سال بعد جب اور بچے ہوں گے تب گزارا کرنا مشکل ہو جائے گا، لہٰذا اب اسے کچھ کر لو۔ آج ہمت اور طاقت ہے تو کما لو گے۔ دراصل اس کے کچھ دوست کویت میں کام کر رہے تھے اور بہت کما بھی رہے تھے، انہوں نے گھر بھی خرید لیے تھے۔ وہ اسے کویت سے فون کرتے کہ یہاں آ جاؤ، یہاں تم بہت کما سکتے ہو، یہاں تمہاری رہائش اور ویزے کا مسئلہ ہم مل جل کر حل کر لیں گے۔ ایک دوست نے کہا کہ میں تمہارے آتے ہی تمہاری نوکری کا بندوبست کر دوں گا۔ یہ بات صحیح تھی کہ اس کے یہ مخلص دوست اس کو خوشحال دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ ہر ماہ ہزاروں روپے اپنے گھر روانہ کرتے تو نوشروان کو بھی حسرت ہوتی اور وہ سوچتا کہ جب ان دوستوں کو اللہ تعالیٰ وسیلہ بنا دیا ہے تو میں بھی کیوں نہ کوشش کروں۔ وہ ماں سے کہتا، امی جان آج ہم 3 ہیں، کل میرے کنبے کے افراد میں اضافہ ہو جائے گا تو آخرکار ایک روز مجھے آپ لوگوں سے علیحدہ ہو کر اپنے بیوی بچوں کا خرچہ اٹھانا ہوگا، تو کیوں نہ میں ابھی سے آنے والے وقت کے لیے تیاری کر لوں۔ اس طرح کی باتیں کر کے اس نے والدین کو منا ہی لیا اور کویت چلا گیا۔ اس کے دوست اچھے اور مخلص تھے، انہوں نے اس کی بھرپور مدد کی اور کویت میں برسر روزگار کر دیا۔ جب اسے پہلی تنخواہ ملی تو وہ پاکستانی روپوں میں 30,000 تھی۔ اس نے ساری رقم والدین کو بھجوا دی اور کہا کہ 20,000 آپ رکھ لیں اور 10,000 میری بیوی کو دے دیا کریں۔ اس وقت یہ بڑی رقم ہوا کرتی تھی۔ نسرتن کے تو بارے نیارے ہو گئے، ہر ماہ اسے باقاعدگی سے رقم ملتی تھی، مگر وہ ایک ناسمجھ عورت ثابت ہوئی۔ اس نے بجائے کفایت شہری کے کپڑوں، جوتوں، فالتو خریداری پر رقم خرچ کرنا شروع کر دی، جبکہ اس کا اور بچی کا کل خرچہ اس کے ساس سسر اٹھا رہے تھے۔
6 ماہ بعد نوشروان کو زیادہ تنخواہ ملنے لگی اور سال بعد کویت کی کرنسی کی قیمت اتنی بڑھ گئی کہ اب اس کے گھر والوں کو 50,000 پاکستانی روپے ملنے لگے، جس میں سے آدھی رقم نصرتن کو دی جاتی اور آدھی والدین کو گھر کے اخراجات کے لیے ملتی۔ یہ نوشروان کی ہدایت کے مطابق تھا۔ نصرتن کو چاہیے تھا کہ وہ کچھ رقم تو پس انداز کرتی، مگر اس نے ایسا نہ کیا۔ اس کی خواہشات بڑھتی گئیں۔ تبھی یہ بات زہرا خالہ کو سخت ناگوار گزری۔ انہوں نے بہو کو سمجھانا چاہا تو وہ نہیں مانی، بلکہ ساس سے خفا رہنے لگی، جس پر انہوں نے بہو کا جیب خرچ بند کر دیا اور کہا کہ جیسے پہلے گزارا کرتی تھی ویسے ہی کرو، ہم تو تمہارے بچوں کے لیے رقم جمع کرتے رہیں گے تاکہ جب ہمارا بیٹا آئے تو تمہارے لیے علیحدہ گھر لے سکے۔ یہ بات نصرتن کو گوارا نہ تھی۔ وہ سخت برہم ہوئی اور جا کر اپنی ماں سے شکایت کی۔ اماں نے بھی سمجھایا کہ تمہاری ساس صحیح کہتی ہیں، روپیہ پس انداز کرو گی تو وقت پر کام آئے گا، روپے کے پر ہوتے ہیں، مٹھی کس کر بند نہ کرو تو رقم آنن فانن اڑ جاتی ہے۔ ماں جب تک زندہ رہی اس کو سمجھاتی رہی۔ شومئی قسمت کی خالہ فریدے کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد میری سہیلی کو سمجھانے والا کوئی نہ رہا۔ ایک بار انسان پہ پیسے کا عیش دیکھ لے تو پھر تنگ دستی برداشت نہیں ہوتی۔ یہی کچھ نصرتن کے ساتھ ہوا۔ روپیہ پیسہ یہاں بھی گھر میں بے سکونی اور خرابی کا باعث بنا اور ساس بہو کے جھگڑے کی ابتدا ہو گئی۔ نصرتن نے کھلم کھلا مقابلہ شروع کر دیا کہ اسے علیحدہ گھر میں رہنا ہے، وہ کھانا بھی الگ پکائے گی اور ساس سسر کے ساتھ نہیں رہے گی۔ ساس اسے معمولی رقم دیتی تھی، باقی رقم وہ جمع کر رہی تھی تاکہ جب بیٹا واپس آئے تو وہ اس کی محنت و مشقت سے کمائی ہوئی رقم اس کو دے دے اور وہ کوئی پلاٹ یا گھر خرید سکے اور بیٹے کی کمائی ضائع نہ ہو۔ خالہ فریدے تو وفات پا گئی تھی، اب رجب اکیلا رہ گیا تھا۔ اس نے بہن کا ساتھ دیا تاکہ اس کے ساتھ رہے، کھائے پیے عیش کرے۔ شروع میں تو نوشروان ہر سال چھٹی پر پاکستان آتا تھا، لیکن جب گھر میں کشیدگی دیکھی تو اس کا دل مانت ہو گیا اور اس نے گھر آنا بند کر دیا۔ وہ 3 سال تک گھر نہیں آیا، البتہ اس نے بیوی کا اکاؤنٹ کھلوا دیا تھا اور اب نصرتن کو اس کے الگ سے رقم بھجوا دیتا تھا۔ والدین سے بھی اس نے کہہ دیا کہ اگر یہ اپنے بھائی رجب کے ساتھ علیحدہ گھر میں رہنا چاہتی ہے تو اسے نہ روکا جائے۔ یوں نصرتن نے علیحدہ گھر لے لیا اور رجب کے ساتھ رہنے لگی۔ رجب تو کم سن تھا، اسے اچھا کھانا اور اچھا لباس خوش کرنے کو کافی تھا۔ ساس سسر کو بہو کے علیحدہ ہو جانے کا دکھ تھا، وہ بھی اب اس کا خیال نہیں کرتے تھے۔ جس نے کبھی کچھ نہ دیکھا ہو اور اتنے روپے ملنے لگے تو انسان کا دماغ خراب ہو ہی جاتا ہے۔ نصرتن بھی دولت پا کر نہ صرف مغرور ہو گئی تھی بلکہ شوہر کی جدائی کا غم غلط کرنے کو ادھر ادھر گھومنے پھرنے جانے لگی۔ یوں ہی اس کی ملاقات ایک تفریحی پارک میں ایک اجنبی نوجوان فراست سے ہو گئی۔ باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ وہ اس کا سسرالی رشتہ دار ہے۔ بس اس دور کے تعلق کا بہانہ ہو گیا اور وہ شوہر کے دور پارک کے اس کزن کو بطور مہمان کر لے آئی۔ اس کو دراصل کچھ اپنے گھریلو مسائل کو حل کرنے کے لیے کسی مرد کی ضرورت تھی۔ کبھی بجلی کٹ گئی ہے تو کبھی فون کی لائن خراب ہو گئی، کبھی گھر میں پلمبر کی ضرورت پڑ گئی۔ اب یہ مسائل وہ فراست سے بیان کرتی اور وہ فوراً ان معاملات کو حل کر دیتا۔ یوں وہ گھر کی فرد کی طرح اس کا دست راست ہو گیا اور ہفتے میں 2 بار اس کے گھر آنے لگا، کبھی رجب کو پڑھانے کے لیے، کبھی نصرتن کی بیمار بیٹی کو اسپتال لے کر جانے کے لیے۔ عورت اکیلی رہتی ہو تو 100 طرح کے کام اور 100 طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ نصرتن کو بھی آئے دن ایسے ہی مسائل کا سامنا رہتا تھا، لہٰذا اس نے فراست کے دم کو غنیمت جانا۔ ساس سسر سے لگ تو ہو گئی تھی مگر اب مسائل بھی درپیش تھے۔ تبھی وہ فراست کو خوش آمدید کہتی جو اس کا ہر مسئلہ حل کر دیا کرتا۔ نصرتن اس کی قدر کرنے لگی۔ جس روز وہ نہ آتا پریشان ہو جاتی، ہوتے ہوتے فراست اس گھر کی ضرورت بن گیا۔ دن ہو یا رات جب چاہے وہ اس گھر میں بے دڑک آ سکتا تھا۔ محلے والوں سسرال والوں نے اس بات کا نوٹس لیا اور اعتراض کیا۔ تب وہ کہتی کہ رجب تو اتنا لاپرواہ ہے، سودا تک لا کر نہیں دیتا، میں کیا کروں؟ بجلی گیس کے بل اور کئی طرح کے کام ہوتے ہیں۔ سسرال والوں نے بھی اب مجھ سے کنارہ کر لیا ہے اور مجھ کو نہیں پوچھتے، اب کسی نہ کسی کو تو کام بتانے پڑتے ہیں۔ فراست بھی تو نوشروان کے کزن ہیں اور کزن بھائی کے برابر ہوتا ہے تو انہیں پر بھروسہ کر لیتی ہوں، جبکہ فراست کو نصرتن کے سسرال میں آنے جانے کی تو ہرگز اجازت نہ تھی، مگر وہ نوشروان کی بیوی کے پاس بے دھڑک آتا جاتا تھا، یہاں تک کہ محلے والوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دونوں گھر سے اکٹھے باہر بھی آنے جانے لگے۔ عورت پیسے والی اور اکیلی تھی، شوہر 4 سال میں صرف 2-3 بار آیا۔ کویت میں بیوی کو رکھنے کی اجازت نہ تھی اور نوکری بہت اچھی تھی، وہ اتنی اچھی ملازمت چھوڑ کر نہیں آ سکتا تھا۔ سوچتا تھا کہ چند سال اور کما لوں پھر پاکستان جا کر اپنا گھر بار کر لوں گا۔ اس بار جب نوشروان چند دنوں کی چھٹی پر آیا تو نصرتن نے کہا، مجھے اپنے ساتھ لے چلو یا تم واپس آ جاؤ، اب میں اکیلی نہیں رہ سکتی۔
تمہارے والدین ناراض ہیں، وہ بھی میرے مسئلے مسائل کو حل کرنے میں مدد نہیں کرتے۔ آخر میں کیا کروں؟ تم نے خود ان سے دوری اختیار کی ہے اور علیحدہ رہنے پر اصرار کیا، تو اب رجب کے ساتھ کچھ عرصہ اور میرے بغیر رہ لو، میں کچھ سرمایہ جوڑ لوں تاکہ کوئی اچھا کاروبار ہو سکے، بس 2-3 سال صبر کر لو۔ وہ تسلی دے کر واپس کویت لوٹ گیا، مگر نصرتن مطمئنہ ہوئی۔ اب اس کے دل میں باغیانہ خیالات سر اٹھانے لگے۔ وہ کہتی تھی، ایسا روپیہ سونا چاندی کس کام کی جب کوئی پیار کرنے والا نہ ہو، دکھ سکھ میں کوئی ساتھ نہ ہو۔ انہی دنوں اس کی دوستی کچھ ایسی لڑکیوں سے ہو گئی جن کا چال چلن درست نہیں تھا۔ انہوں نے بھی اس کو حامد کے خلاف اکسا دیا۔ یوں یہ تنہائی سے تنگ آئی لڑکی تباہی کا شکار ہو گئی۔ وہ توجہ کی بھوکی تھی، چلاک فراست کے چنگل میں پھنس گئی، جس نے محبت جتلا کر اسے بے روی کی طرف مائل کر دیا۔ محلے داروں نے سمجھانا چاہا تو اس نے یہی جواب دیا، میں جانوں میرا شوہر جانے، کسی کو میرے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں۔ دراصل دولت نے اسے مغرور اور خود سے بنا دیا تھا۔ فراست نے پہلے دن سے ہی نصرتن کو برباد کرنے کی ٹھان لی تھی۔ اس نے باقاعدہ منصوبہ بندی سے اس کا گھر اجاڑا اور اسے خوب لوٹا۔ ایک دن وہ اس کے ساتھ گھر سے چلی گئی، کیونکہ فراست کا حد سے زیادہ آنا جانا محلے داروں کی برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ نصرتن کو یہ بھی خوش فہمی ہو گئی تھی کہ فراست اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا ہے تو یہ ایک نایاب صفات والا انسان ہے، جبکہ اس کے شوہر کو تو اس سے محبت ہے ہی نہیں، ورنہ وہ یوں دولت کمانے کی خاطر اسے تنہا نہ چھوڑ دیتا۔ جب نوشروان کے والدین کو پتہ چلا تو انہوں نے بیٹے کو خبر کی کہ تمہاری بیوی بیٹی کو لے کر گھر سے کہیں چلی گئی ہے، رجب اسے ڈھونڈ رہا ہے اور کافی پریشان ہے، تم جلد آؤ۔ خبر ملتے ہی نوشروان پاکستان آ گیا۔ واقعی بیوی اور بچی غائب تھیں۔ وہ بہت پریشان ہوا، اس کی سہیلیوں اور رشتہ داروں کے گھر گیا، غرض جہاں جہاں ممکن ہو سکا پتہ کیا، لیکن نصرتن کا کہیں سراغ نہ ملا۔ اب کہتے تھے کہ تم خود ہی اپنی بیوی کو ڈھونڈو، تم ہی نے اسے علیحدہ گھر میں رہنے کی اجازت دی تھی، وہ ہمیں خاطر میں کب لاتی تھی؟ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم ہی ان کے ذمہ دار ہو۔ ہم نے تو اپنے تربیے کی بنا پر ساتھ رکھا ہوا تھا اور مناسب جیب خرچ بھی دیتے تھے، لیکن تمہاری بیوی نے علیحدہ رہ کر ہماری نیک نامی کو مٹی میں ملا دیا۔ نوشروان کی ملاقات رجب کے ایک دوست سے ہوئی تو اس کی زبانی کافی حالات سے جانکاری ہو گئی۔ اس لڑکے نے بتایا کہ تمہاری بیوی فراست نامی شخص کے ساتھ ایبٹ آباد گھومنے پھرنے گئی ہوئی ہے، وہاں وہ فلاں علاقے کے ایک ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں جو اس علاقے کا سب سے اچھا ہوٹل ہے۔ وہ فوراً ایبٹ آباد چلا گیا۔ ہوٹل والوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ایک مرد اور عورت ایک بچی کے ساتھ یہاں چند روز ٹھہرے تھے۔ انہوں نے خود کو میاں بیوی بتایا تھا، لیکن 4 روز قبل وہ یہاں سے چلے گئے ہیں۔ اسے ہوٹل کے ایک شخص نے بتایا کہ وہ لوگ مری جانے کا ذکر کر رہے تھے۔ وہ بہت مایوس ہو کر راولپنڈی پہنچا اور جب اڈے پر اترا تو اس کی نظر اچانک ایک عورت پر پڑی جو ایک دوسری عمر رسیدہ عورت کے ہمراہ تھی اور دونوں بھیک مانگ رہی تھیں۔ اگرچہ نصرتن نے اپنا چہرہ چادر میں چھپایا ہوا تھا، لیکن پردے میں بھی اس نے اپنی بیوی کو پہچان لیا۔ وہ بہت حیران ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ پہلے تو اس کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا تھا، پھر معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ان کے قریب گیا اور نصرتن کے پھیلے ہوئے ہاتھ پر 100 کا نوٹ رکھ دیا۔ 100 روپے دیکھ کر وہ چونک گئی۔ ان نگاہ اٹھا کر دیکھنے والے کو دیکھا، اسے پہچاننے میں ایک سیکنڈ بھی نہ لگا کہ وہ اس کا جیون ساتھی نوشروان تھا۔ وہ شوہر کو دیکھ کر گھبرا گئی اور شرم سے منہ چھپانے لگی، لیکن نوشروان نے اپنے حواس قابو میں رکھے اور پیار سے پوچھا، میری پیاری شریک حیات، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ تیرا ایسا حال، تجھے کس نے ان حالوں کو بچایا؟ اچھا آؤ میرے ساتھ، مجھ پر یقین کرو، میں تم کو کچھ نہ کہوں گا، میرا نہیں تو میری بچی کے مستقبل کا خیال کرو۔ تب نصرتن اسے ایک قریبی جھگی میں لے آئی جہاں اس کی بیٹی ماں کا انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے جھگی سے بیٹی کو لیا، پھر نوشروان دونوں کو ہوٹل لے گیا، کھانا کھلایا۔ لگتا تھا کہ اس کی بچی بہت دنوں کی بھوکی تھی۔ اب نوشروان نے اس سے سوالات شروع کیے۔ نصرتن اس کے سوالات سے ڈری ہوئی تھی۔ تب نوشروان نے قسم کھا کر کہا، ڈرو نہیں نصرتن، میں تمہیں کچھ نہ کہوں گا، میں تو تم کو ڈھونڈتے ہوئے خود بہت پریشان تھا، مایوس ہو گیا تھا، لیکن جب اللہ چاہتا ہے تو بچھڑے ہوں کو خود ہی ملا دیتا ہے۔ اب مجھے ہر بات سچ سچ بتا دو۔ نصرتن اپنے کیے پر بہت پشیمان تھی، کہنے لگی، مجھے معاف کر دو، مجھے کسی کے حوالے مت کرنا۔ اس نے بتایا کہ وہ اس کے ایک دور کے کزن فراست کے ساتھ یہاں آئی تھی، رقم اور زیور بھی لائی تھی۔ یہاں اس نے اسے باڑے سے جو علاقہ غیر میں ہے، غیر ملکی سامان اور قیمتی ملبوس خرید کر دینے کو کہا تھا۔ وہ اس کی باتوں میں آ گئی۔ وہ بولی، ایبٹ آباد ہم صرف سیر کے لیے گئے تھے، چونکہ میں محلے داروں کی باتوں سے تنگ آ کر ڈپریشن میں چلی گئی تھی۔ وہاں سے ہم پنڈی آئے اور ایک ہوٹل میں ٹھہرے، یہاں سے کوہاٹ اور پھر علاقہ غیر شاپنگ کے لیے جانا تھا، لیکن وہ دھوکے باز رات کو جب میں سو رہی تھی میرا زیور اور نقدی لے کر چلا گیا اور مجھے بیچ راستے میں چھوڑ کر غائب ہو گیا۔
यहाँ मेरा कोई वाकफ ना था, किराए तक के पैसे नहीं थे। मेरे हाथ में सोने का एक कंगन था, वो मैंने होटल के मैनेजर को देकर जान छुड़ाई और बच्ची को लेकर होटल से निकल आई, वरना मैनेजर मुझे पुलिस के हवाले करने की धमकी दे रहा था। सड़क पर मुझे एक बेकार मिली, उसने मेरे सामने भीख के लिए हाथ फैलाया तो मैं रो पड़ी। उसने हमदर्दी से पूछा, क्या बात है, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। लगता है तुम परदेसी हो। हाँ, मैं परदेसी हूँ, मेरे साथ धोखा हुआ है। अब मैं खाली हाथ हूँ, घर वापस जाने को किराया भी मेरे पास नहीं है। तुम मुझे किराए की रकम दे दो तो मैं घर जाते ही तुमको मनी ऑर्डर कर दूंगी। वो कहने लगी, ए नादान, मेरा तो घर ही नहीं है, तुम किस पते पर मुझको रकम भिजवाओगी। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं, भीख मांग कर उनका पेट पालती हूँ, लेकिन सारे दिन की भीख से बेमुश्किल इतने पैसे जमा होते हैं कि हम घर के 7 अफराद एक वक्त पेट भर कर रोटी खा लेते हैं। तुम ऐसा करो, मेरे साथ मेरी झुग्गी में रह लो, 2-4 दिन भीख मांग लो, इतने पैसे मिल जाएंगे कि अपने घर चली जाओगी। दुपट्टे को तिनके का सहारा, मेरा तो दिमाग मौफ था, खौफ अलग सता रहा था। मैं उसके साथ उसकी झुग्गी में आ गई। उसकी बूढ़ी सास, मजदूर शोहर वहाँ पड़े थे और बच्चे भी वहाँ मौजूद थे। मुझे जब कोई और रात समझ ना आई तो मैंने उसकी दी हुई चादर लपेट ली और किराया जमा करने को उसके साथ बस अड्डे की तरफ निकल आई। पहली बार हाथ किसी के सिमटे फैलाया था कि तुम आ गए। अल्लाह ने मेरे फैले हुए हाथ की लाच रख ली और मेरे अपने ने मेरे हाथ पर 100 का नोट रख दिया। नौजवान ने कहा, अल्लाह बड़ा करीम है, मैं कुवैत में जाकर जरूरतमंदों की मदद करता था। आज मेरी बेटी को उसने मुझसे मिला दिया और सिले में उसे बुरे हालात का शिकार होने से भी बचा लिया। आप जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ, मेरे साथ चलो। मानता हूँ कि मेरा कसूर है, मैं इतने साल तुम्हें तनहा छोड़कर सोने के सिक्के कमाने के पीछे प्रदेश में रह गया। अब घर जाकर वहाँ किसी से जिक्र मत करना कि तुम कहाँ थी। मैं कह दूंगा कि तुम मेरे दोस्त के घर पर थी। ये बातें नौशरवान ने सदके दिल से कही थी, क्योंकि वह समझता था कि मुजरिम तो वो खुद ही है। भला कोई इतने अरसा अपनी बीवी को इस तरह छोड़कर प्रदेश का हो जाता है, लिहाजा वो उसको कोई सजा न देना चाहता था। मगर रिश्तेदार मोहल्ले वालों ने उसके कानों में तरह तरह की बातें कहकर उसके दिल में जहर भर दिया था। वो गया उसके पीछे लग गए थे, बार बार गैरत दिलाते कि तुम्हें कैसी मर्दानगी है, कोई अहमियत है कि नहीं। बीवी तुम्हारे पीछे किसी गैर के साथ हराम करी करती रही, फिर इतने दिन गायब रही और तुमने उसको कुछ न कहा, फिर से सारा आंखों पर बिठा लिया। तुमको चाहिए कि इसको मार दो या तलाक दे दो। ऐसी औरत को घर में रखना बगैरत मर्द का ही काम है और ये बगैरती हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और तो और नुसरतन के सास ससुर ने भी कह दिया कि अगर नौशरवान इस बीवी से नाता जोड़ के रखेगा तो हम उसका कोई नाता न रखेंगे। हम समझेंगे कि उसके लिए जीते जी मर गए हैं। पर सभी ने उसको इस कदर सता दिलाया कि आखिरकार उसके दिल में नफरत और इंतकाम का लौ भड़क उठा। और एक दिन जब नुसरतन अच्छे कपड़े पहनकर आईने के सामने अपने आप को संवार रही थी, जाने उसे किस ख्याल ने डस लिया कि उसने बीवी पर फायर कर दिया। वो जहाँ खड़ी थी वहीं खून में लथपथ होकर गिर गई। जब हमें पता चला तो अम्मी, अब्बी और मैं सभी उसके घर गए। वहाँ लोग जमा थे। उसके शोहर को पुलिस ले गई और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसकी लाश बेगौरों कफन चारपाई पर रखी थी और उसे वसूल करने और कफन तक देने वाला कोई न था। मैं बहुत गमज़दा थी और सोच रही थी कि कभी हम उसकी शादी पर रश करते थे और आज ये कैसा मंजर देख रहे हैं। अल्लाह जाने नुसरतन की शख्सियत में क्या कमी रह गई थी कि उसने ऐसा कदम उठाया और एक गैर मर्द के साथ दूसरे शहरों में सैर सपाटे को निकल गई। हालांकि वो ऐसी लड़की थी ही नहीं। बस यही नहीं कहना चाहिए कि इंसान को बदलते देर नहीं लगती। कुछ हालात ऐसे होते हैं जो तन्हाई से तंग आए लोगों को अपने शिकंजे में जकड़ लेते हैं। और भी ये सवाल माशरे के लिए अहम है कि शौहर प्रदेश कमाने चाहता है अपनी ही बीवी को सुख देने के लिए। उसे मादी सुख का तो ध्यान रहता है, लेकिन औरत के रूहानी दुख सुख से नाता जोड़े रखने में उससे गफलत हो जाती है।